کیا کرنا ہے، اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، کھیتوں میں زمیندار ہل چلا رہا ہے، کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہے، کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لا کے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، کہیں ماں بچے کو سکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے، کہیں دیہاتوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برتن سے نکال رہی ہے، اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے، اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں، 22ویں گریڈ والے بھی اور چوتھے گریڈ والا بھی، دفتروں کی تیاری ہے۔ حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سیٹھ مالدار وہ اپنے کاروباروں کا حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے، اور ماں اپنے بچے کے منہ میں یوں لقمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے۔ یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ ہوئے الفاظ ہیں یا ایٹم بم ہیں۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اقتربت الساعة وانشق القمر ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الله أكبر هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا۔ قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے، غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی۔ میرے نبی پہ قربان جاؤں، اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن رہا ہے اور کپڑا دینے والا 10 میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کینچی ڈال رہا ہے، یوں کینچی یہاں ہے، کپڑا یہاں ہے، نوٹ یہاں ہے، لقمہ یہاں ہے، مکھن کا پیڑا ایسے ہے اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے اور یہ ہل چل رہا ہے اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا راہ بدل رہا ہے، پرندہ یوں پرواز کے لیے پر اٹھاتا ہے اور سکیڑنے سے پہلے، لقمہ منہ میں جانے سے پہلے، کسی زمین پہ پڑنے سے پہلے، ہل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے، پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے اور کینچی کپڑے کو کاٹنے سے پہلے اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے اور دلہا کو سہرا پہنانے سے پہلے اور کرسی پر کرسی والے کے بیٹھنے سے پہلے
ایک خوفناک آواز آئے گی اور لقمہ یوں چلا جائے گا، ماں ادھر گرے گی، بچہ ادھر گرے گا، مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا، برتن وہاں جائے گا، کسی ادھر گرے گی، پانی ادھر جائے گا، پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا، وہ نیچے گرے گا، تخت شاہی الٹا دیا جائے گا، سہرے بکھر جائیں گے، پھول مرجھا جائیں گے، نغمے نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ زندگی موت کا خوفناک پنجہ اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی۔ آج پرندوں کی موت، انسانوں کی موت، زمیندار نے یوں مٹھی میں بیج ڈال کے بکھیرا اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا اور ڈھیر بن کے نیچے گر گیا، نیچے گر گیا، آگے نہیں گیا۔ کھاد کی مٹھی یوں چل رہی تھی کہ وہ یوں ہو گئی، ہل یوں چل رہا تھا، ہل ادھر گرا، بیل ادھر بھاگا، زمیندار ادھر گر کے مرا، بیل وہاں جا کے مرا۔ موت نے اپنے پنجے پھیلا دیے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ۔ کپڑوں کو پوچھنے والا نہیں، دربار ہے بیٹھنے والا نہیں، دکان ہے چلانے والا نہیں، فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پہیے کو گھمانے والا نہیں، منڈیاں خاموش ہیں، ساز خاموش ہیں، زبانیں گنگ ہیں، آنکھیں بے نور ہیں، زمین تھر تھرائی ہے، آسمان کپ کپایا ہے، پہاڑ لرز کے ریزہ ہو گئے، ریت بن گئے، اور سارے بچے کیا، ماں دودھ پلانے والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رکھتی ہے اور اس کو سب سے پریفر کرتی ہے، باقیوں کو پیچھے رکھتی ہے، دودھ پلانے والے کو قریب کرتی ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ دھماکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال دے گی جیسے رد کی ٹوکری کو، جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں۔ ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے، میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں، اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں 70 گنا۔ تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیہ دیتا ہے، وہ بچے کو یوں پھینکے گی اور بچہ وہ گرے گا اور وہ بھاگے گی، بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ، فوجیں بھاگیں گی ہمیں بچاؤ، یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ۔ آج کوئی نہیں بچے گا۔ ایک دھماکہ، سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے، ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی، سارے فیکٹریوں کے چلنے والے پہیے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پہلے آسمان، شیطان کی آج باری آ گئی۔ وہ جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، دوسرے کنارے سے جا نکلے گا، آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا، آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر غوطہ لگا کر چوتھے کنارے نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ، آخر یہ بولے گا کم بخت مجھے لے جاؤ گے، کہ جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے، الا امک الہاویہ، آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے، باقی سب مر گئے۔ تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فَقَدْ كَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِ، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ میرے بچوں، یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے، تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو، تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟
اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے، کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے، پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ کس اللہ کے سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں۔ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ تو بدماشی کر یا سجدہ کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو شراب پی یا دودھ پی، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو بدکاری کر یا نکاح کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو نشہ کر یا زمزم پی، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سجدے میں گر یا نشے میں گر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جھوٹ بول یا سچ بول، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو صحیح طور یا غلط طور، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سچ بول یا جھوٹ بول، تو قتل کر یا تو معاف کر، تو محبت کر یا نفرت کر، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے، بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر، میں دیکھ رہا ہوں۔ لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء۔ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے۔ تو اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا، تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا کون باقی؟ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم۔ تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دے، تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں۔ تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل پانی دیں۔ ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، پر تم سارے ہی مفتی بیٹھے ہو، میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا، چنگا مولوی کھلو کے پانی پیندا پہ۔ میرے دین میں شدت نہیں ہے۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا۔ کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو، جیسے میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا، میں بیان کر رہا ہوں، اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے۔ میرے رب نے، میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا، ہم نے اوکھا بنا دیا۔ اور یہ دینا ذرا، ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لے بھئی ہن میری واری لگ گئی، سارے انہوں مارن آلے انہوں پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی۔ تو وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی؟ تو کہے گا یا اللہ میں باقی۔ اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا، اور میرا اللہ شہنشاہ، احد، صمد، رحمان، رحیم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير،
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواصل الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله رب السماوات والأرض كل کائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وہ کہے گا اللہ اکبر من کان لی شریکا فلیاتہ. کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. کوئی ہوگا تو آئے گا. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ. کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ. کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا للہ الواحد القہار. آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا. میرے بچوں بچیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں، بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے. آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے. آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے. یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم آزاد، سنو آپ کو عجیب بات سنو، آپ کو عجیب لگے گی. ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے. ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے. ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے. جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو. چھٹی کا کتنا مزہ ہوتا ہے. تمہارے یہاں ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے؟ جمعہ اور اتوار. تو جمعہ کا دن کتنا اچھا لگتا ہے تمہیں؟ اتوار کا دن کتنا اچھا لگتا ہے کہ چھٹی. 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن 11 دن 12 دن 13 دن 14 دن 15 دن 16 دن 17 دن 18 دن 19 دن 20 دن 21 دن 22 دن 23 دن 24 دن 25 دن 26 دن 27 دن 28 دن 29 دن 30 دن 31 دن 32 دن 33 دن 34 دن 35 دن 36 دن 37 دن 38 دن 39 دن 40 دن 41 دن 42 دن 43 دن 44 دن 45 دن 46 دن 47 دن 48 دن 49 دن 50 دن 51 دن 52 دن 53 دن 54 دن 55 دن 56 دن 57 دن 58 دن 59 دن 60 دن 61 دن 62 دن 63 دن 64 دن 65 دن 66 دن 67 دن 68 دن 69 دن 70 دن 71 دن 72 دن 73 دن
جب میں وہاں لاہور پڑھتا تھا تو سینٹرل ماڈل اسکول میں ہمیں ایک ہی چھٹی ہوتی تھی، تو ہم مقابلہ کرتے، آج اتوار ہے، صبح کون سب سے دیر سے اٹھے گا، یہ احمقانہ مقابلے ہو رہے ہوتے تھے، کیوں؟ چھٹی۔ اور مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا نہ اسکول میں نہ کالج میں، ذہن اچھا تھا، پاس ہوتا گیا، شوق تو آ کے لگا جب اللہ نے دین میں۔ تو ہمارے اسکول کا جو چپڑاسی تھا، پی این وہ گھنٹی بجتی تھی، تو پیریڈ کا گھنٹہ، اس کا نام تھا مصری خان، اتنا لمبا اس کا قد تھا، تو آخری گھنٹے پر میرے کان لگے ہوتے تھے، ٹیچر کیا کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا، میں ادھر کان لگائے بیٹھا ہوتا تھا کہ ٹن کی آواز کب آئے گی۔ واللہ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آخری پیریڈ میں ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے، میرے کان ادھر لگے ہوئے، اور میں سب سے آخر میں بیٹھتا تھا تاکہ کوئی ڈنڈا ڈنڈا بھی پڑھے تو ذرا احتیاط سے ہی پڑھے، تو چونکہ پڑھتا تو تھا نہیں۔ آپ کو عجیب سنو، میں لیکن تم یہ اس پہ عمل نہ کرنا، اللہ دیکھ پہلے ہاتھ جوڑ، عمل نہ کر۔ میرا جب پیپر قریب آتا تھا، قریب سے مراد ہے کہ صبح پیپر ہے، قریب سے مراد مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں، 10 دن نہیں، صبح پیپر ہے، صبح، اس سے ایک صبح پہلے تک کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی۔ یہ خیال آتا تھا باپ کی زمینیں ہیں بابا، تو چلو نہ بھی پڑھے تو روٹی تو مل جائے گی۔ تو صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، تو میں نماز پڑھتا، آگے پیچھے کوئی نہیں، نماز پڑھ کے عشاء، اور کتاب لے کر یوں بیٹھ جاتا، یا اللہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، تو کل جو پیپر میں کوشچن آنے والا ہے نا، یا اللہ مجھے دکھا دے، بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا وہ کوئی نکل آیا، اب میرا ذہن اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، حافظہ اچھا تھا، تو میں 10-15 صفحے ادھر پڑھتا اور 10-15 صفحے ادھر پڑھ کے پھر کتاب بند، یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، کل جو آنا ہے وہ دکھا دے، بسم اللہ۔ یہ میں کوئی 15-20 دفعہ یہ کام کرتا تھا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ حیران ہوں کہ میں 8ویں میں سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں بغیر پڑھے سیکنڈ آیا، تو میرے ٹیچر جو تھے وہ خوش ہونے کی بجائے وہ میرا یہاں سے کان پکڑ کے کہنے لگے، وہ تو پڑھتا تے ہیں نہیں تو سیکنڈ کیوں آ گئے؟ میں کہا استاد جی آپ خوش ہو میں سیکنڈ ہو، آپ کے سیکشن سے میں سیکنڈ آیا ہوں، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ کہ خوش تو، پر تو پڑھتا تو ہے نہیں، تو تجھے تو پاس ہونا مشکل ہے، تو سیکنڈ کیسے آ گیا؟ میں نے کہا جی بسم اللہ کی برکت۔ ہاں پاس ہونا فیل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس دن قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا، جب اللہ کا عرش آئے گا نا، تو ایک دفعہ ہم سب پھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، مرد عورت قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، پھر اذان دینے والے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ ان 4 کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا، ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کا عرش آئے گا، اس کی ہیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے۔ اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا، اور میرے بچوں بچیوں، میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے،
جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے، یہ وہ وقت ہوگا، موت ہوتی تو میں مر جاتا، موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا، کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے گی، اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے، ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر پل صراط ڈول رہا، ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا، آج عمل تولا جائے گا۔ آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر، مال پر، تجارتوں پر، گاڑیوں پر، گھروں پر، میرا اللہ تولے گا عمل پر، تقوی پر، زہد پر، توکل پر، سخاوت پر، عبادت پر، اخلاق پر میرا اللہ تولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اعطیتک خولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے۔ اور پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو، اچھے برے کو ڈالو، سیدھے ہاتھ پہ ڈالا جائے گا نیکیوں کو، برے ہاتھ پہ گناہوں کو۔ ایک عجب حدیث سنو، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے ایمان سب سے بڑی چیز ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں؟ نہیں۔ پھر نماز ہے؟ نہیں۔ پھر روزہ ہے؟ نہیں۔ پھر زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ پھر حج ہے؟ نہیں۔ پھر جہاد ہے؟ نہیں۔ تبلیغ ہے؟ نہیں۔ سب سے پہلے میرے عمل سے، میرا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے، اور یہ اتنا سینسٹیو رشتہ ہے کہ اس کے اندر کی بدتمیزیاں میری نمازوں کو تباہ کر دیں گی، میرے روزے ہوا میں اڑ جائیں گے، میرے حج زکاتیں ہوا۔ اگر میں بیوی کے ساتھ بدتمیز ہوں یا بیوی میرے ساتھ بدتمیز ہے تو اس کی باقی چیزوں کو اللہ زیرو کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان سنو، میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ میں نے یہیں پڑھا ہے، اور کسی عمل کے ساتھ کمینے کا لفظ نہیں پڑھا۔ برا آدمی، بیس الرجل بیس العبد، لیکن کمینہ یہ لفظ صرف ایک ہی جگہ ہے۔ کہاں؟ آپ نے کہا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے زندہ نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا، اپنی بیوی کو عزت دے کے رہوں گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، خامند اور بیوی کے تعلق کا صحیح ہونا، چونکہ یہ بنیادی رشتہ ہے، یہ بیج ہے۔ تو آج عمل تولے جا رہے ہیں، اور ایک عمل جو آج پوری دنیا سے نکل گیا ہے، اچھے اخلاق، محبت، درگزر، معافی، تواضع، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، معاف کر دینا۔ ایک آدمی کا عمل تولا جائے گا، اور وہ ایسے ہو رہا ہے، یہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے، کبھی یہ ڈول نیچے ہو جاتا ہے، کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے۔ جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے، جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس ہٹک جاتا ہے کہ مر گیا، جہنم۔ تو یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں آ کر جو بیٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا، اور اس کا وزن رائٹ والا ہیوی ہو جائے گا، تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب کامیاب، جنت کا پروانہ دے دو۔ تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا؟ نماز بے بس ہو گئی، روزہ بے بس ہو گیا، تبلیغ بے بس ہو گئی، اور علم بے بس ہو گیا، کس چیز نے میرے عمل کو وزنی کیا؟ وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق ہیں۔ یہ بچوں سنو، آپ بھی بچیوں سنو، تیرے اچھے اخلاق ہیں۔ پوری دنیا پھری ہے، نمازی بہت، حاجی بہت، روزے والے بہت، پردہ دار عورتیں بھی بہت، لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ یتیم ہو گئی دنیا، بانجھ ہو گئی دنیا، خالی ہو گئی دنیا، پھر کے اکھیاں تھک گئیں، پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں۔ ہر ایک کے منہ میں زبان نہیں ہے،
ناگن کو بٹھایا ہوا ہے، زبان نہیں ہے، خنجر کو بٹھایا ہوا ہے، دوری دھار کا خنجر ہے، جس نے دلوں کو چیر دیا، جس نے رشتوں کو کاٹ دیا، جس نے محبتوں کو ویران کر دیا، سینوں کو نفرتوں سے بھر دیا۔ میرے بچے بچیوں، تمہاری ابتدائی عمر ہے، اسے میٹھا کر لو، اسے میٹھا کر لو، اسے محبت سے بھر دو، تو آج تمہارے جیسا عمل کسی کا ہوگا نہیں۔ جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا، یوں ہو گیا، ناکام ہو گیا، ہو تو اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو پکڑو۔ مجھے دیکھو کیسے پکڑیں گے؟ پاکستان پولیس یا دنیا پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھکڑی لگاتی۔ میرے اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ دیکھو یہاں سے، فرشتہ آ کے یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں، اور یوں کرے گا، اس کا یہ جبڑا نکل کے ایسے ہو جائے گا، اور وہ یوں کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا ننگا، اور اٹھ کر کہے گا معافی دے دو، رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ تو وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ عورتوں کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ کوئی عورت ناکام ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے نہیں، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کے یوں جھٹکا دے گا، ویسے ننگے بدن لڑکتی ہوئی وہ گر کر کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ یہ ایک خوفناک ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا ہے ان انسانوں کو، ان مردوں عورتوں کو جو غفلت کی زندگی مر گئے، جو ظلم کی زندگی مر گئے، جو نافرمانی کی زندگی میں مر گئے، جو تباہی اور بربادی کی زندگی میں مر گئے۔ ان کے لیے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ میرے بچوں، تم سب ہماری اولاد ہو، ہماری قوم کا، ملک کا سرمایہ ہو۔ جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹیکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی۔ جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو، عزت دار ہو، دامن پاک ہو، صاف ہو، نظروں میں حیا ہو، پاکیزگی ہو، وہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ انسان کی بلندیاں وہ ٹیکنالوجی سے نہیں طے ہوتی، انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے حیا سے، اس کی پاک دامنی سے طے ہوتی ہیں۔ ہم یتیم ہو گئے، ہم فقیر ہو گئے، میرے دیش سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میں نے ابھی تھوڑا نقشہ بتایا، آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے۔ کہا جی کوئی نشانی بتا دیں۔ اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں۔ آپ نے ان کا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹیاں نام لیا خاص طور پر، کہ بیٹے تو ہوتے ہی ہیں نافرمان، اکثر بہت کم ماں باپ ہیں جن کو اولاد سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو قیامت آئے گی، جب شراب پی جائے گی، زنا ہوگا تو قیامت آئے گی، پتھروں کی پوجا ہوگی تو قیامت آئے گی۔ کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خامل مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ صحابی ہو کہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، کمال، صحابی۔ اب بھاگ کے گئے، ہم نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ، پڑھوانے والے نبی، پڑھنے والا صحابی۔ کہا جی پڑھا نہیں جاتا، بول رہا ہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ہم نے کہا کیا ہو؟ کہا جی بس پڑھا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں آ گئی۔ آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں تو بیٹے سے ناراض تو نہیں؟ سننا بچوں، غور سے سننا، یہ بچیاں بھی غور سے سنو۔ کہا جی میں ناراض ہوں۔ کہا تجھے کیا ناراضگی ہے؟ ہائے، کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں ہے، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، نفلوں میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن بس مجھ سے جب بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے،
میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے، بس مجھے اس کا دکھ درد ہے۔ آج تو ماؤں کی پٹائیاں کرتی ہے اولاد، وہاں صرف زبان کی تیزی، زبان کا لہجہ روکھا کہ یا رسول اللہ بہت بدتمیز ہو کے بولتا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کرو گی؟ کہ جی نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی آگ میں تو نہیں دیکھ سکتی، سفارش کروں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو یہ مرتے ہی اللہ کی آگ میں جلے گا، اس کو صحابی ہونا بھی جہنم سے نہیں کوئی بچا سکتا۔ حالانکہ قرآن کہتا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن میرے نبی نے کہا سن لے، تو نے معاف نہ کیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا۔ سفارش کرتے ہو، معاف کرتے ہو؟ کہا جی میں اب معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہے۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کے دفن میں شریک ہوئے، اور پھر اعلان کیا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت۔ ان کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ یہ ناکام انسان کی شکل ہے۔ بچوں یہ ہونے والا ہے، اللہ کی قسم کچھ تیاری کر کے مرنا ہے۔ اللہ آپ کو بڑے عہدے دے، بڑی ڈگریاں دے، بڑے کاروبار دے، ہماری تو خوشی ہوگی، ہماری نسل پروان چڑھے، عزتوں کی بلندیاں چوٹیاں طے کرے، پر جب تک اچھے انسان نہیں بنو گے نہ دنیا تمہاری ہے نہ آخرت تمہاری ہے۔ اور اچھے انسان کا معیار ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زندگی۔ اس کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے جس کے اندر غلامی مصطفیٰ نہیں، غلامی محمد نہیں، عشق محمد نہیں، عشق رسول نہیں، جس کے اندر میرے نبی کا اتباع نہیں، وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اب ایک آدمی یوں ہو گیا، اس کی نیکیاں ایسے ہو گئیں تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اسے جنت کے جوڑے پہناؤ، اسے جنت کا تاج پہناؤ۔ یہ جائے گا، یہ 5 فٹ کے قد میں، 6 فٹ کے قد میں، لیکن جب اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا تو جنت کا جو ہائٹ ہے وہ 5 فٹ نہیں ہے، جنت کی ہائٹ 130 فٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں جو بنایا، ہمارے باپ آدم کو جو بنایا اور ہماری اماں حوا کو جو بنایا 130 فٹ۔ آپ سب بچے شاید جانتے ہوں گے، یوسف علیہ السلام کو یہ بچیاں بھی جانتی ہوں گی، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سب سے حسین بنایا، سب سے خوبصورت یوسف علیہ السلام۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی، سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی، ہماری دادی حوا سب سے حسین عورت، سب سے حسین عورت، ایسی حسین آج تک نہ ہوئی نہ ہوگی۔ دونوں کا قد 130 فٹ تھا۔ یہ ٹائم کے ساتھ ہم گھس کے نا یہ چھوٹے ہو گئے۔ ہمارے پنجاب میں قوم مراسی بڑے نازک ہوتے ہیں۔ زمیندار نے مراسی سے کہا میرے گھوڑے کی مالش کر۔ مراسی نے اپنی مالش کبھی نہیں کی تھی، گھوڑے کی کہاں سے کرتے؟ وہ خیر بیچارہ شروع ہو گیا، زمیندار گھر گیا، مراسی سو گیا، چور گھوڑا لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا گھوڑا تو ہے ہی نہیں، اب تو میں مارا گیا۔ اس نے اپنے گھر سے خرگوش لے کر آیا اور اس کو رسی سے باندھ اس کی مالش شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر ہوئی تو زمیندار باہر نکلا، آندھا اوے گھوڑا کی دے کہ صحیح آئے کھل ہوتا ہے، کہ بے وقوف ہے گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ اس نے کہا نہیں صحیح گھوڑا ہے، میں ساری رات مالش کیتی ہے تے گھس کے تے خرگوش آ رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں کتنے سال ہم پر بیتے ہیں، ٹائم نے ہمیں ایسے کھرچا، ایسے کرتے ہمارے یہ قد بنا دیے، اور آئندہ اس سے بھی چھوٹے ہوں گے اگلی نسلوں میں۔ اللہ اسے واپس لوٹائے گا 130 فٹ۔ وہاں جنت کی حور کا قد بھی 130 فٹ ہے، جنت کے مرد کا قد بھی 130 فٹ ہے، جنت کی ایمان والی عورت جب جائے گی اس کا قد بھی 130 فٹ ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا جی ہمیں تو یہی منظور ہے، اتنا لمبا لے کے ہم کیا کریں گے؟
یہ کافی ہے. میں نے کہا فرض کرو تو 6.25 فٹ کا جنت میں چلا گیا, آگے تیری بیوی جو ہوگی وہ ہوگی 130 فٹ کی, اس نے تمہیں جیب میں ڈالنا ہے اور بھول جانا ہے کہ میرا ہسبینڈ کہاں بیٹھا ہوا ہے, اور پھر وہ یہ تو ایک ایک جوڑا پہن کے بیٹھ, یہ 100 جوڑے پہنے گی, 100 اور 100 جوڑے کے کسی بوجھے میں ڈال کے بھول ہی جائے گی, جیسے ہم چابیاں رکھ کے نہیں بھول جاتے کہ کہاں رکھی ہیں, تو اپنے ہسبینڈ کو ڈھونڈتی پھرے گی, وہ اندر سے چوں چوں کر رہا ہوگا کہ وہ مجھے نکالو, میں کدھر پھنس گیا. حسین لکھانی صاحب کہیں گے مجھے نکالو, بیگم کہے گی مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تو کون سی جیب میں پڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں جنت. پھر دوسری یہ بات ہے, جنت میں کھجور کا, عرب کی کھجور زیادہ اتنی بڑی ہوتی ہے, عرب کی کھجور زیادہ یہ اتنی ہوتی ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. جنت کی کھجور 25 فٹ ہوتی ہوئی, جنت کی کھجور کا ایک دانہ 12 ہاتھ 25 فٹ, تو اسے کھانے کے لیے 130 فٹ کی ہائٹ ہی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن 130 فٹ تھا. جب اللہ اعلان کرے گا کامیاب ہے تو یہ یوں اٹھے گا ایسے, جیسے کرین کا ڈنڈا نہیں نکلتا یوں جائے گا, اور 130 فٹ پہ جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سبز جوڑا, عورت ہو یا مرد, سبز جوڑے پہنائے گا, ریشمی جوڑے پہنائے گا, سر پہ تاج سجائے گا, اور اس تاج کا ادنا موتی مشرق مغرب کو شرمائے گا, اور اللہ کہے گا جا اب اپنے سارے دوستوں کو 10 بتا کہ تو کامیاب ہو گیا. تو یوں کھڑا ہو, جب وہ یوں منہ پھیرے گا نا, جو ایسے منہ پھیرے گا تو اس کے نور کی چمک پورے میدان حشر پہ پڑے گی, اور ایسے نور چمکے گا, اور وہ کہے گا ہو, نعرہ لگائے گا, پیپر اس کے ہاتھ میں, کہے گا ہو, جیسے آپ لوگ نعرے نہیں لگاتے, وہ نعرہ لگائے گا. تو کہیں گے کیا ہوا, اس کو قرآن نے کیا لفظ بنایا, مقرؤ کتابیہ, او میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو گیا, میرا پیپر پڑھو میں کامیاب ہو گیا. ارے تو کیسے کامیاب ہوا, انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا میرا حساب ہونا ہے, میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ کہے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اوپر سے اللہ کہے گا میرا بندہ جو زندگی تو کراچی میں ڈھونڈتا تھا آج لے لے, آج تجھے دیتا. یہاں آدمی بہت بڑا, ہمارے نا ایک عزیز نے پرانے مغلیہ طرز کا گیٹ بنایا, مغلیہ طرز. تو ہم دونوں جا رہے تھے تو مجھ سے کہتا مولانا صاحب اوپر بھی دیکھو میں نے کیا بنا دیا. تو میرے اوپر دیکھنے سے پہلے خود ہی کہنے لگا پر مصیبت یہ ہے چھوڑ کے مر جانا ہے, اور مصیبت یہ ہے چھوڑ کے مر جانا ہے. اس اعلان کے بعد جب اللہ کا اعلان ہوگا کہ کامیاب ہو گیا, یہ اس شکل میں آئے گا, اس کے چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی, داڑھی نہیں ہوگی. جنہوں نے دنیا میں نہیں رکھی وہاں شاید رکھنی پڑ گئی تو انہوں بڑا اوکھا کم ہوئے گا, ایتھے ہی کم مکا لو. چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی, جسم کے بال غائب ہو جائیں گے, سر کے بال, بھووں کے بال, پلکوں کے بال اور مونچھوں کے ہلکے بال. 15 سال کے بچے کا چہرہ, 130 فٹ کی ہائٹ, 100 جوڑے, ہر جوڑے کا رنگ الگ نظر آئے گا. اور میرا رب کہے گا میرے بندے کو خوبصورت زندگی مبارک. میرے عزیزو, یہ ہے وہ کامیابی جس کے لیے اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے, اور اس کامیابیوں تک پہنچنے کا راستہ ہے لا الہ الا اللہ. آگے پڑھو, محمد الرسول اللہ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ راستہ ہے ان کامیابیوں تک پہنچنے کا, جنت تک جانے کا. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان میرے پیچھے آیا, دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگی, اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا, مقام محمود میرے نبی سے سجے گا. جنت میں کوئی نبی جا نہیں سکتا جب تک محمد مصطفیٰ کا قدم نہیں پڑے گا, کوئی امت جا نہیں سکتی جب تک اس امت کا قدم نہیں پڑے گا. قیامت کے دن اپنے نبی کی شان دیکھو گے, سارے انبیاء آپ کے پیچھے ہیں.
سارے نبی آپ کے پیچھے ہیں۔ شان دیکھو گے جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا، سارے دروازے بند، اور میرا نبی بلال حبشی، آپ نے فرمایا میں اونٹنی پہ ہوں گا اور بلال میری اونٹنی کی لگام پکڑ کے میرے آگے آگے چلے گا۔ آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آپ کے لیے دروازہ آپ کے ساتھ امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے۔ اور ایک عجب حدیث سناؤں، میرے نبی نے فرمایا کچھ عورتوں کو میں دیکھوں گا ایک طرف سے آئیں گی اور مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان سے حیران ہوں تو پوچھوں گا تم اپنے نبی سے آگے کیسے جا رہی کون ہو؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کی وہ جو جوانی میں بیوہ گا، محمدی سکہ چلے گا، محمدی فرمائی ہیں پہلی امتوں کے جو حساب کی سختی تھی وہ ہمارے اوپر نہیں ہے، پہلی امتوں پر جو شدت تھی ہمارے اوپر نہیں ہے۔ بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا میرا روزہ تھا لیکن میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ ہمیں تیمم دیا، دیکھو نا منہ پہ مٹی مار کے کبھی کوئی آدمی پاک ہوتا ہے؟ آپ سفر میں ہو، پانی کوئی نہیں، کئی دفعہ موقع بنا پانی کوئی نہیں، تیمم کر کے منہ پہ مٹی مارو، ہاتھوں پہ مٹی مارو، پاک ہو جاؤ۔ کسی امت کو تیمم نہیں ملا، اس امت کو تیمم ملا ہے۔ تو میرے بچوں یہ جدا ہو سکتا ہے؟ بس یہی راستہ ہے میرے نبی تک جانے کا، یہی راستہ
راستہ ہے سمجھایا۔ ٹیچر بھی باپ ہوتا ہے، ٹیچر بھی باپ ہوتا ہے۔ اگر وہ عورت ہے تو وہ ماں ہے، اگر وہ مرد ہے تو وہ باپ ہے۔ ان سے ادب سے لوگے تو بہت کچھ ملے گا، بے ادبی کرو گے، گستاخی کرو گے تو سب کچھ چھن جائے گا۔ اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے بچو۔ ہم نکاح کرتے ہیں، ہماری محبت نکاح سے ہے، ہم اپنے ماں باپ کی رائے سے چلتے ہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل۔ ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہماری تہذیب ہے، ہماری اقدار ہیں۔ ہمارے معیار ہیں، ہمارے پیمانے ہیں، ہم ان پیمانوں کو نہیں توڑتے۔ ہم اپنی خواہشات پر خنجر پھیر دیتے ہیں، لیکن اللہ رسول اور اپنے والدین ان کو راضی کر کے چلتے ہیں۔ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، اپنے دامن کو پاک رکھو، اس پہ کوئی چھینٹا نہ پڑنے دو، پھر اللہ تمہاری قدر کرے گا، اللہ تمہاری قیمت لگائے گا۔ اللہ تمہیں اجروں سے کہتا ہوں، اپنے شاگردوں کو عزت دو۔ عزت دینے سے عزت واپس آتی ہے۔ میں کیا بتاؤں، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اولاد یہ سب تمہاری اولاد بیٹھی ہے، یہ سب بیٹیاں بیٹھی، یہ بیٹے بیٹھے ہیں ہمارے۔ میرے نبی کا طریقہ تو میں بتا رہا ہوں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی قوسین ہیں، محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، بن کعب بن لوئی بن غالب یا ایہا المدثر قم ان شانئک هو الابتر۔ سبحان اللہ، میرا رب نعت پڑھتا ہے اپنے حبیب کی اپنی کتاب میں، یہ میں قرآن کی نعت خوانی کہتا ہوں۔ اتنے بڑے رسول، بیٹی آئی، آپ یوں بیٹھے ہوئے، بیٹی آئی، ایک دم کھڑے ہوتے، کھڑے نہیں ہوتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ایسے بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے تھے اور پہلے بیٹی کو بٹھاتے تھے، پھر ہاتھ چھوڑتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ آتی آپ کھڑے ہو جاتے،
اور کھڑے ہو کے آگے بڑھتے اور آپ کا ہاتھ پکڑتے اور یہاں سے بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے آگے لاتے اور چارپائی پر بٹھاتے یا کرسی پر بٹھاتے، اور پھر ان خود بعد میں خود بیٹھتے تھے۔ آج ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے۔ درد سے کہہ رہا ہوں، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سرحد ہو، سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے۔ وہ اتنے تانے سنتی ہے بچی، وہ ماں بنی ہوئی ہے اور تانوں پہ تانے، تانوں پہ تانے، وہ جو اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے وہ بچے پہ پڑتا ہے، اور وہ پیدائشی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اوپر یہ ماں خود اس کو مزید ڈپریشن کا شکار کرتی ہے کہ بچہ بات کرنے آتا ہے، اماں موبائل دیکھ رہی ہے، ہاں بولو سن رہی ہوں، کیا بکواس کرتے ہو، بولو سن رہی ہوں۔ ارے پاگل، تیرا بچہ برباد ہو جائے گا تیرے موبائل کے پہ، اس موبائل نے تباہی پھیر دی۔ مراسیاں دا بیٹا ہویا انہاں چم چم کے مار چھڑیا، پاکستانیاں نو موبائل لدا اے ٹائلٹ اچ بھی بیٹھے سن دے ہوندے ہیں، ہیلو۔ یہ لکھانی صاحب جیسے بڑے تاجر جو لوگ ہیں، یہ اتنے پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ٹائلٹ میں بھی سودے کرنے پڑتے ہیں۔ بھائی یہ ضرورت کی چیز ہے، بچہ ماں سے بات کر رہا ہے اور بے وقوف ماں بچے کو دیکھنے کے بجائے موبائل دیکھ رہی ہے، یعنی بچے کو ذبح کر دیا۔ بیٹا ابا سے بات کر رہا، ابا لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا ہے، ہاں تیرا بچہ برباد ہو گیا۔ تیرا سرمایہ تیرا کاروبار نہیں، تیری جاب نہیں، تیرا سرمایہ تیری اولاد ہے۔ صرف 10 سال بچے کو دے دو، صرف 10 سال، ساری زندگی بچہ تمہارا ہوگا۔ اور وہی 10 سال ہمارے بچوں پہ ظلم ہے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا، مجھے پتہ ہے میری کوئی نہیں سنے گا، میری کوئی نہیں مانے گا، کچھ میری حمایت تو کر دیں گے ٹھیک کر رہا ہے، کچھ کہیں گے مولوی میں کھپدا پہ ہے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا بچے پر ظلم عظیم ہے۔ میرا نبی کہتا ہے 7 سال تک نماز بھی نہ کہو، نماز جیسی چیز سے روکتا ہے۔ 7 سال نماز بھی نہیں کہنا، کیا کرنا ہے؟ گود دو، پیار دو، نصیحت بھی نہیں کرنی، بلکہ بچے کے ساتھ بچہ بن جانا ہے۔ میرے نبی قاب قوسین او ادنا، اللہ اکبر، اور وہ حسن حسین کے لیے گھوڑا بنوے سے۔ کہاں گئے میرے بچے، کہاں ہیں؟ ان کاروباریوں کے پاس نہ بیوی کے لیے وقت ہے نہ بچوں کے لیے وقت ہے، یہ ہیں اور موبائل ہے۔ روٹی کھاتے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لعنت ہے ایسے کاروبار پر۔ تم نے کبھی دیکھا ان بڑے مالداروں کی لائف کوالٹی کتنی برباد ہو چکی؟ لائف کوالٹی، گاڑی نہیں، گاڑی بہت بڑی ہوگی، مرسڈیز ہوگی، بی ایم ڈبلیو ہوگی، لیکن لائف ایک چپڑاسی سے بھی گندی ہوگی کہ یہ روٹی بھی سکون سے نہیں کھا سکتی، یہ سو نہیں سکتی۔ ارے ہمارا معاشرہ اس قدر جاہل ہے۔ ایک دفعہ میرا موبائل کھلا رہ گیا، سو گیا، سردیوں کا زمانہ، 12 بہت دیر سے بجتے ہیں، تو کوئی 1 بجے گھنٹی بج گئی۔ میں ڈر گیا کہ یا اللہ خیر ہو، رات کا 1 بج رہا ہے اور گھنٹی بجی ہے، 1 بجے تو کوئی خیر کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو میں پریشانی کے ساتھ میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا جی او جی پوچھنا سی ٹائلٹ اچ بندہ دعا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہ وہ فٹے منہ تیرا، وہ الو دے پٹھیا، گھڑی تو ایک ٹائم کی ہوئے۔ تو ہمارے لوگوں کا موبائل کا یہ حال ہے، میسج پہ میسج کیے جا رہے ہیں۔ ارے بھئی اگلا کسی کام میں ہوگا، لوگ کیے جا رہے ہیں۔ پھر آخر میں کہتے ہیں
اگر وزیر اعلیٰ تمہیں میسج کرتا اس کا تو تم اٹھا لیتے، مجھ غریب کا کہاں سے اٹھاؤ؟ میں کہتا تو وزیر اعلیٰ سے بڑا ظالم ہے جو مجھے ٹوائلٹ میں بھی نہیں چھوڑ رہا۔ ان ماؤں سے کہتا ہوں بچے کو جب توجہ دو تو موبائل کو پھینک دو۔ ان والدین سے کہتا ہوں بچے کو جب بیٹھو موبائل پھینک دو۔ میرے نبی جیسی شہنشاہ ہے ہستی والے حسن حسین کے لیے آتے تھے، میں نے آپ کو فزیکلی شکل دکھائی ہے، اور فرماتے آؤ بچوں میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کر پورے کمرے کا چکر لگاتے، پھر یوں کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھا لیتے، پھر ان کو چکر لگواتے اور ان تینوں سے بیٹھ کے کھیلتے تھے۔ 7 سال حسن کی عمر، 6 سال امام حسین کی عمر، اور ان 7 سال میں 7 نصیحتیں بھی اپنے بچوں کو نہیں کی، صرف ٹائم دیا، صرف ٹائم دیا، صرف ٹائم دیا۔ آج کی ماں بچے کو ٹائم نہیں، کھلا دیتی ہے، پلا دیتی ہے، سلا دیتی ہے، ٹائم نہیں دیتی۔ کبھی اس کے ڈرامے، کبھی اس کا موبائل، کبھی اس کی میسیجنگ، اسی میں وہ برباد ہو جاتی ہے، اپنے بچے جیسی دولت کو ضائع کر دیتی ہے۔ بچوں کو ٹائم دینا، ان کے ساتھ بچہ بن کے بیٹھنا، نصیحتیں اوور لوڈ ہو جاتی ہیں، اوور کر دیتے ہیں۔ محبت دو، محبت دو، محبت دو، ٹائم دو۔ میرے نبی کی خوبصورت زندگی کہ آپ حسن حسین کی کشتی کروا رہے، اتنے آپ پر کتنے غم تھے، کتنے صدمے تھے، کتنے درد تھے، اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے، کشتی کروا رہے حسن حسین کی۔ تو حسین ذرا کمزور ہو رہے تھے چونکہ حسن بڑے تھے اور حسین چھوٹے تھے، تو آپ حضرت حسین کو تھاپڑے مار رہے تھے ان کے، شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش، اے ہے یا حسین۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھیں، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دے رہے ہیں، کوئی تھاپڑا حسن کو بھی مار دیں۔ وہ جو ماں تھی تو اس کو دوسرے کا تو آپ نے کہا فاطمہ میرے پاس جبریل کھڑا ہوا ہے، وہ حسین کو تھاپڑے مار رہا ہے، میں بھی حسین کو ہی تھاپڑے مار رہا ہوں۔ کشتیاں ہو رہی ہیں، ٹائم دیا جا رہا ہے، کھیل رہے ہیں، تو پھر وہ جنت کے سردار بنے۔ والدین کے، میرے بچے جب چھوٹے تھے، یہ چھوٹے سکول میں، تو میں ان کے پرنسپل سے ملا، تو وہ کہنے لگے میرے پاس یہاں فیصل آباد کے 2 بڑے ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر، وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بچوں نے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہمارے گھر میں کھانے کا، اور ہم پوچھتے ہیں بتاتے نہیں، تو کائنڈلی آپ پوچھ کے بتا دیں، یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں۔ کہ میں نے بچوں کو بلایا کہ بیٹا یہ آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا جی ان کے سامنے نہیں بتائیں گے، الگ بتائیں گے۔ تو ان دونوں کو باہر بٹھا دیا، تو کہنے لگے اب بتاؤ۔ کہ سر صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو امی ابو سو رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ دوپہر کو جب ہم واپس آتے ہیں تو امی ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ شام کو جب ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو امی ابو کلینک پر ہوتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتے، یہ ہمیں اتوار کو نظر آتے ہیں، باقی پورا ہفتہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ہم نے کہا جو ماں باپ ہمیں ٹائم نہیں دے سکتا، ہم نے ان کی روٹی بھی نہیں کھانی۔ اپنی اولاد کو قیمت دو، اپنی میرے نبی نے اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر بچوں کو ٹائم دیا۔ 10 سال تک بچے کو اپنا بنا لو، ساری زندگی تمہارا ہوگا۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا، وہ روتا ہوا جاتا ہے، وہ روتا ہوا آتا ہے۔ ہمارے اب تو میں نے ایک اشتہار پڑھا کہ ہم 18 مہینے ایک بچہ بھی لے لیں گے، ادھر پوتڑے بھی دوں گے، ادھر بس صرف تو سانو پیسے دے دو، باقی سارا کام ہنسی کریں۔ یہ اسکول نہیں ہے، میں دکھ سے کہتا ہوں، یہ کاروباری سینٹر ہیں، یہ ہمارے بچوں کے ذریعے سے پیسہ بنا رہے ہیں۔ اس عمر میں بچے کو ماں چاہیے اور باپ چاہیے۔ ایک ماں 2 بچے نہیں سنبھال سکتی اور کہتی ہے اسکول بھیجو میری جان چھوٹے، تو ایک عورت جس کی تنخواہ بھی مشکل سے 25، 30، 40 ہزار ہے،
وہ 30 بچوں کو کیسے سنبھالے گی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ایک سکول ٹیچر لطیفہ ہے، بچوں سے کہنے لگی بچوں بولو CUP سپ، سپ سمجھتے ہو نا، سانپ، بولو بچوں CUP سپ۔ تو بچے کہنے لگے مس CUP کپ ہوتا ہے؟ کہا نہیں بیٹا بولو CUP سپ۔ بچوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے؟ مس نے کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ پہ CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ بیوقوف مائیں جو اپنے بچے کو خود نہیں سنبھال سکتی، جسے جنا ہے 30 بچوں کو سنبھالنے والی، 30,000 لینے والی سنبھالے گی؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، آپس میں پیار محبت سے رہو، بچے والدین کو ٹائم دیں، والدین بچوں کو ٹائم دیں، گھر میں روزانہ ایک ایسی مجلس لگاؤ جس میں موبائل بیوی کا بھی بند ہو، باپ کا بھی بند، خامد کا بھی بند ہو، بچوں کا بھی بند ہو، صرف آپ۔ یعنی عجیب معاشرہ ہو گیا ہے، اس موبائل نے ایک ہاتھ میں 7 بر اعظم جمع کر کے پکڑا دیے اور ایک چھت کے نیچے بھائی بہنوں کو دور کر دیا، سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوتے ہیں سب۔ یہ ضرورت کی چیز تھی، نہ کہ اپنی جان کو برباد کرنے کی۔ اس لیے میرے بچوں، میری بچیوں، میرے نبی کی خوبصورت زندگی، میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کیا بتاؤں اور کیا بولوں، جمعہ کا دن بھی ہے۔ اپنی زندگی کا رخ قائم کرو، ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، اور ہمیں مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نماز نہ چھوٹے، بہت بڑا مجمع ہے نوجوانوں کا، نماز نہ چھوٹے، کبھی چھوٹ جائے سونے سے پہلے پڑھ کے سوو۔ اپنی تعلیم سے انصاف کرو، میری طرح بسم اللہ تے نہ جاوے اجے، محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو گے جو تمہاری ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں، کاغذ کا پرزہ ہے، اپنے اندر کچھ ہنر پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت پر بٹھائے گا۔ ہنر کی آج بھی قیمت ہے، خالی ڈگری ہے، تمہیں آتا جاتا ہے کچھ نہیں تو لوگ تمہیں جاب کیوں دیں گے؟ تو ایک نماز نہ چھوٹ، ایک آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہ دو۔ اور میری آخری بات ہے بچوں، غور سے سننا، امت بن کے چلو، فرقہ واریت کا شکار نہ بننا۔ امت بن کے چلنا، فرقہ واریت کا شکار نہ بننا، امت بن کے چلنا، فرقہ واریت کا شکار نہ بننا۔ اور اگلی آخری بات یہ ہے، اب بہت سارے یہاں پڑھتے ہو، آپس میں کوئی لڑے ہوئے بھی ہوں گے، جو لڑے ہوئے ہیں صلح کر لو۔ یہ بچیاں بھی آپس میں کوئی بات چیت بند ہوگی، صلح کر لو، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں ٹائم لگانا، اب پہلے بیٹھ جاؤ، دعا کر لیتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ دعا، چونکہ عمل کا اختتام دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے ٹیچروں کی عزت کرو، ان کو مقام دو، وقار دو، ان کی دعا تمہیں بہت کچھ دلا دے گی۔ آپس میں لڑے بولے ہو تو اپنے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کر کے صلح کر لو۔ اور ایک بات پھر یاد آ گئی، بہت بڑا مجمع ہے میری نوجوان نسل کا۔ ہمارا پاکستان بہت خوش قسمت ملک ہے کہ اس کے پاس نوجوانوں کی وہ نرسری ہے جو پوری دنیا کے کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ تو بچوں ایک چھوٹی سی بات میری مان لو، اب ابھی جوان ہو، بہت سے دھبے ہوں گے دامن پر، آج بیٹھ کے توبہ کر لو، انشاءاللہ سب معاف ہو جائیں گے۔ پھر کبھی کچھ ہو جائے پھر معافی مانگنا تو اللہ پھر معاف کر دے گا، کہ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، یہ ہمارے ان بچوں نے جس نے دل سے یہ بات کہی ہے، اگر اس کے گناہ زمین سے آسمان کے درمیان بھی بھرے ہیں تو سب معاف ہو چکے ہیں۔ آپ پاکیزہ بیٹھے ہو، اللہ کی قسم پاکیزہ بیٹھے ہو، پاکیزہ بیٹھے ہو، آپ کو مبارک ہو۔ پھر کبھی کوئی خطا ہو جائے تو پھر توبہ کر لینا، اللہ پھر معاف کرے گا۔ درود شریف پڑھو۔ ہاں مائک نیچے کرو بھائی، پانی دینا۔ یہ ادھر ٹھیک۔
بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بے بیٹھ جاؤ. الگ الگ جگہوں پہ ایک چلا جائے گا، ایک کافی ہے آپ کا. یہ کافی نہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. الگ الگ ہے میرے خیال میں دوسری جگہ. ہاں ہاں ہاں. آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ جس محبت سے آئے مجھے دیکھ کے حیرت ہو رہی ہے. میری بھی کالج لائف گزری ہے تو ایک ہمارے پاس آتے تھے تبلیغ والے، ایک لڑکا ان کے ساتھ نہیں جاتا تھا، ایک. سنگل. آج آپ ساری یونیورسٹی آئے بیٹھے ہو، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، ان ساری بچیوں کو، آپ کو، آپ کے ٹیچرز کو. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب اللہ تعالیٰ دین کی ہوا چلائیں گے انشاءاللہ. درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اللهم ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان. اے زمین و آسمان کے خالق اور مالک اللہ، اے ہواؤں کے چلانے والے، سورج چاند کو گردش دینے والے اللہ، اے ہمیں مٹی سے انسان بنانے والے اللہ، ہم تیرے بندے بندیاں، تیرے غلام فقیر، تیری نوکرانیاں تیری بارگاہ میں جمع ہیں، ہم پر اپنی نظر کرم فرما. یا اللہ، یہ ہماری نئی نسل، بچے بچیاں جس عشق و محبت سے تیری بات کو سننے کے لیے جمع ہوئے، یا اللہ کبھی ہم نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ تو ہمیں ایسے مناظر دکھائے گا اور ایسی ہماری نسل میں دین کی محبتیں دکھائے گا. یا اللہ ان سب سے تو پیار فرما، ان سب کو تو اپنا محبوب بنا لے، ان سب کو اپنا پیارا بنا لے، ان سب کے اچھے نصیب کر دے، ان سب کے اچھے نصیب کر دے. ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یونیورسٹی کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ان کی شادیاں ہوں تو ان کو نیک اچھے جوڑ مقدر فرما، جب ان کے اولاد ہو تو نیک صالح اولاد عطا فرما. انہیں اپنی ماں باپ کے لیے نیک اولاد ثابت ہونے کی توفیق دے، اپنے ٹیچروں کے لیے فرما بردار شاگرد ہونے کی توفیق دے. یا اللہ ان کے ٹیچرز کو باپ کا مقام دے اور باپ والی شفقت دے، اور ان کے سینوں کو علم سے بھر دے کہ آگے بچوں کو علم شفٹ کر سکیں. یا اللہ اس سارے اہل مجلس سے تو راضی ہو جا. ہم نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے توبہ کی، ہماری لفظی توبہ کو تو حقیقی توبہ بنا دے. یا اللہ ہم تیرے عذاب کو سہ نہیں سکتے، ہم تیری پکڑ کو سہ نہیں سکتے. ہمیں زوال نعمت سے بچا، ہمیں ٹھکرائے جانے سے بچا، ہمیں دھتکارے جانے سے بچا.
میرے مولا جب قیامت کا دن ہوگا اور تیرا عرش آئے گا اور تو آئے گا اور جنت آئے گی اور دوزخ آئے گی اور پل صراط آئے گا اور ترازو آئے گا اور تیرا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اے زمین آسمان کے شہنشاہ، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں نافرمانوں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں وہ ہتھ کڑیاں نہ لگیں جو منہ میں ہاتھ ڈال کے فرشتے کھینچیں گے اور سر کی چوٹی کے بالوں سے پکڑ کر فرشتے گھسی۔ یا اللہ ہمیں تو تھوڑی سی دیا سلائی کی آگ لگ جائے، چولہے کی تھوڑی سی آگ جھلسا دے تو ہمیں ہفتہ ہفتہ نیند نہیں آتی اس کے درد کی وجہ سے۔ تیری جہنم سے تو فرشتے روتے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ میری خوبصورت نسل ان میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جانے پائے۔ میرے تو پتھروں سے دوزخ کو بھر دے، کافروں سے دوزخ کو بھر دے، پر جس نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسے جہنم کی آگ نہ دکھا، اسے پل صراط اس کے لیے پوری سڑک بنا دے، اسے سلامتی کے ساتھ پار لگا دے۔ ہماری نسل انسانی، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، انہیں ایسی پاکیزہ زندگی دے کہ جب یہ مر کے تیرے پاس آئیں تو ان سے خوش ہو جائے، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہم سے راضی ہو، جب تیری بارگاہ میں پہنچیں تو ہمیں کہے کہ میں تم سے راضی ہوں۔ یا اللہ ہمیں یہ نہ سنانا کہ میں تم سے ناراض ہوں، یا اللہ ہمیں یہ نہ سنانا کہ اس کو ہاتھ کڑیاں ڈال، یا اللہ ہمیں یہ نہ سنانا کہ اسے جہنم میں ڈال۔ میرے ماں ہم تیری جہنم کو نہیں سہ سکتے، ہم تیری دنیا کی آگ نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ یہ ہماری اولاد کی طرف، یا اللہ ان کی حفاظت، پوری دنیا کا باطل ہمیں تباہ کرنے پہ لگا، پوری دنیا کے باطل ہماری نسلوں کو ذبح کر رہا ہے، ہمارے معصوم بچے ہمارے بوڑھے جوان ذبح ہو رہے ہیں، عرب و عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا کا باطل ہمیں للکارتا ہے، جاؤ اپنا خدا کو بلا کر میرے پاس تجھے بلانے آیا، یہ سارا وفد تیرے پاس لے کر آئے، تیرے بلا میرے کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم 10 آدمی لے کر اس کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ اٹھ کے ہمارے ساتھ چل پڑتا ہے۔ یہ اتنے ہزاروں بچہ بچیاں اور سب نوجوان غفلت کی زندگی میں تیرے در پر آئے بیٹھے، اور آج میرے ساتھ مل کر تجھے منانے کی درخواست پیش کر رہے ہیں، اور تجھے کہہ رہے ہیں کہ آ جا ہمارے ساتھ آ جا۔ بچہ گلی میں پٹ کے آتا ہے، کہتا ہے ابا مجھے فلانے نے مارا ہے، میرے ساتھ آ۔ وہ غریب بھی ہوتا ہے تو باہر نکل کے آتا ہے، میرے پتر نو کہہ مارے ہے۔ یا آج ہماری تیرے حبیب کی امت کو پوری دنیا کا باطل ذبح کر، بھیڑ بکری کو ذبح کرتے ہوئے جیسے وہ بے دریغ ہیں، ایسے ہی تیرے حبیب کی نسل کو ذبح کیے جا رہے ہیں، کھوپڑیوں کے ڈھیر لگائے۔ تو آ جائے یار، یہ اتنا بڑا مجمع تیری منت کرنے آیا ہے میرے مولا، تو بڑا سخی شہنشاہ، تو بڑا کریم شہنشاہ، استغفرک یا اللہ ہم سب تجھ واسطہ دیتے ہیں تیرے نبی کے آنسوؤں کا، ان کی اولاد کی قربان، ان کے صحابہ کی قربان۔ ہماری جولی تو خالی ہے، کیا پیش کریں، ندامت کے آنسو ہیں اور گناہوں سے بھری غفلت سے بھرے دن اور رات ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم تجھے پیش کریں۔ بس تو آج آ جائے، تو چل، مجھے پتہ ہے تو آنے جانے سے پاک، تو زمان و مکان سے پاک، یہ بس ہمارے پاگلوں والی ضد ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، تجھے تو آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، تو آنے جانے سے پاک ذات ہے۔ لیکن میرے مالک، میرے مولا،
یہ ہماری بے بسوں والی فریاد ہے کہ اس باطل کو اب لگام دے دیں۔ یہ فرعون ہمارے کتنے بچے ذبح کرے گے، یہ فرعون ہمارے کتنے بچے ذبح کرے گے، یہ قارون ہماری کتنی دولت لوٹیں گے۔ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کے ان آنسوؤں کا واسطہ جو مدینے کی راتوں میں بہتے تھے، ان فریادوں کا واسطہ جن کو سن کر تو جبریل کو بھیجتا تھا کہ میرے نبی نہ رو، میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کروں گا، ہم تجھے انہی آہوں کا واسطہ دیتے ہیں، انہی فریادوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ میرے مولا آج ہم بڑے تھک چکے ہیں یا تھک چکے ہیں میرے مولا، دکھوں نے گرا دیا، ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں، عرب و عجم پر چکی چل رہی، عرب و عجم پر چکی چل، تیری محنت کرتے ہیں، کوئی آنسو پسند کر لے، بہت بڑا مجمع تیرے آگے رو رہا ہے، کسی کا آنسو پسند کر لے، کسی نوجوان بچے کا خاتون کا بڑے کا، کسی کی ہائے پسند، تو بہت کریم ہے میرے ماں سے زیادہ پیار کرنے، ماں سے زیادہ پیار کر، ماں سے زیادہ پیار کر میرے ماں تو کچھ بھی نہیں، ماں تو کچھ بھی نہیں، تو بہت وراء الورا ہے میرے مولا، تیری محنت کرتے ہیں میرے مالک، ہمارے دیس کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، چاروں صوبوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا کا باطل اس ملک کو تباہ کرنے کی اسکیمیں بنا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں میرے مولا، ہمیں تیرا راستہ، ہمیں کسی کے نظر نہیں ہے، تیرے آگے ان کی اسکیموں کو تو یا اللہ فیل کر دے، ناکام کر دے، نیک لوگوں کے ہاتھ ہماری باغ ڈور دے، نیک اس آنے والی حکومت کو کامیابیاں دے، ان کے ارادوں کو پورا فرما، ان بچوں کو یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما، ان کو اپنی اپنی لائن میں عالی شان علم نصیب فرما، اعلیٰ عہدے نصیب فرما، ملک و قوم کا سرمایہ بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جب ان کی شادیاں ہوں تو ان کو نیک رشتے مقدر فرما، جب موت آئے تو اپنی رضا والی موت نصیب فرما، جو ہم میں مر گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے مجرم بن کے موت نہ آئے میرے مولا، موت آئے تو ہم سے راضی، بلکہ تو خوش ہو رہا ہو، تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کے مسکرائیں، ہمیں ایسی موت دے، دکھوں سے، دردوں سے، ہسپتالوں سے بچا، ہنستے کھیلتے تیرے پاس پہنچ جائے، جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ فرما، یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو قبول فرما لے، اس یونیورسٹی کو خیر کا ذریعہ بنا، ساری یونیورسٹیوں کو خیر کا ذریعہ بنا، یا اللہ ہم سب سے، ان سب سے راضی ہو جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علیہ Bihar University کے وائس چانسلر السلام علیکم۔ ڈاکٹر وسیم دال صاحب سے ریکویسٹ ٹو گو اسپیک ہے اور سب کچھ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں محمد حسین اللہ خان صاحب کا۔ یار آپ نیچے ہو جائیں بیٹا، نیچے ریحان ہاتھ سائڈ آ جائے، سائڈ آ جائے، سامنے سے ہٹ جائیں پلیز، ہاتھ نیچے کریں، ہاتھ نیچے کریں یار بہت ہاتھ نیچے یار نیچے کر لو، فون 2 منٹ کے لیے پلیز آگے سے ہٹ جائیں۔ ایک منٹ کیا کر رہے سر نیچے کر لو جی آپ یہاں پہ ہاتھ نیچے کریں، بیٹا ایک منٹ یار،
یہی مالک ہیں بھائی جان آگے اللہ پاک ان سب کی